نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تھوڑی کم کر دی، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، نرمی یہ ایک قابل تعریف وصف ہے۔ سختی، سخت مزاجی یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لہذا اس سختی کا شکوہ اساتذہ کو انتظامیہ سے، پڑھنے والے طلباء کو اساتذہ سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، شوہر اور بیوی ہر ایک دوسرے سے جو ہے اس کی سخت مزاجی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نرمی جو ہے، نرم مزاجی جو ہے، یہ ماحول میں خوشحالی لاتی ہے، یہ زندگی کو پرسکون بناتی ہے۔ جس طریقے سے سونا جب نرم ہوتا ہے، جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس سے زیور بنتا ہے، لوہا نرم ہوتا ہے، اس سے ہتھیار بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں اگر نرمی ہو، اس کے مزاج میں اگر نرمی ہو تو اس سے خوش مزاجی کے، خوشحالی کے، بہترین تعلقات کے جو ہے پھول کھلتے ہیں، اور سخت مزاجی جو ہے وہ معاشرے اور سماج کے ساری اچھائیوں کو، سارے حسن کو گہنا دیتی ہے۔ آئیے دیکھیں اسی موضوع پر کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نرم مزاجی کو پسند فرمایا ہے اور سخت مزاجی سے بچنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ نرم مزاجی یہ بہترین وصف ہے، نرم مزاجی یہ اچھا وصف ہے، اور ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خوبیوں کے مالک تھے، اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، تمام اچھائیاں اور خوبیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں،
لہذا جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں دوسری خوبیاں تھیں، وہیں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عمدہ وصف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا، آپ کی اس خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اپنے رب کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس سے پتا چلا کہ نرم مزاجی جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوتی ہے۔ نرم برتاؤ، نرم سلوک، نرم اخلاق، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اپنے رب کی مہربانی سے، آپ اپنے رب کے کرم سے ان لوگوں کے لیے نرم دل ہے، نرم طبیعت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ ان لوگوں کے لیے سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے وفادار ہیں، جو آپ کے اطاعت گزار ہیں، جو آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، یہ آپ کے صحابہ، یہ اہل ایمان، یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد صحابہ کا یہ جمع غفیر نہ ہوتا، بلکہ وہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ اسی طریقے سے نرم طبیعت کا مالک جو ہوتا ہے، جو انسان، وہ سب سے افضل ہے۔ جس کا مزاج نرم ہوتا ہے، جس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، وہ افضل مسلمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے، یا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان، سچی زبان والا، یہ افضل مسلمان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان تو ہم پہچانتے ہیں، سچی زبان والا یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد، فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، النقی، جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس کا دل صاف ستھرا ہو، لا اثم فیہ، نہ اس میں کوئی گناہ ہو، نہ اس میں کوئی خیانت ہو، نہ اس میں کوئی گناہ ہو، نہ اس میں کوئی خیانت ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی حسد ہو، صاف ستھرا دل پھول کی طرح، شفاف آئینے کی طرح۔ ایسے دل کے لوگ جو ہیں، اس مزاج کے لوگ جو ہیں، اس طبیعت کے مالک جو ہیں، وہ سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کا مزاج نرم ہوتا ہے، جس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، بلکہ نرم دلوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے برتن قرار دیا۔ یہ دل جو ہے، یہ دل، نرم دلوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے برتن قرار دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ آنیۃ فی الارض،
زمین پر اللہ رب العالمین کے برتن ہیں. زمین السلسلۃ الصحیحہ کی روایت فرمایا زمین پر اللہ رب العالمین کے برتن ہیں. وَإِنَّ آنِيَةِ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. تمہارے رب کے برتن جو ہیں وہ نیک لوگوں کے دل ہیں. تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں. وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا. اور اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ دل جو ہیں وہ دل ہیں جو سب سے زیادہ نرم ہو، سب سے زیادہ رقیق ہو. تو وہ دل اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہے. دلوں کی سختی اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے، دلوں کی نرمی اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین تمام معاملات میں اپنے بندوں کی طرف سے اللہ رب العالمین نرمی پسند فرماتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے تمام معاملات میں، تمام مسائل میں نرمی اختیار کریں. عفیفہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ آیا. یہودی آئے اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے انداز میں کہا السلام علیکم. محسوس یہ ہو کہ سلام کر رہے ہیں، لیکن کہا کیا؟ السلام علیکم نہیں کہا، کہا السلام علیکم. اب اس کا کیا مطلب؟ اما عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہیں قالت ففہمتھا، میں سمجھ گئی، میں سمجھ گئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اللہ کی. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر موت ہو، تم پر موت ہو. اس وجہ سے سلام کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے چاہیے. ابھی سلام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا. لوگ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، سلام، چلو سلام کے تو میننگ نہیں بدلیں گے، لیکن اتنا ہلکے میں یوں کر کے کہہ دیتے ہیں دور سے آدمی یا گزرتے ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سلام کے میں کیا الفاظ ادا کیے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اب اس میں وہ میننگ نہیں آئے جو السلام علیکم کہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو سلام کے الفاظ کی ادائیگی بھی درست طریقے سے ہونی چاہیے. عربی میں ایک حرف بدلنے سے میننگ بدل جاتے ہیں، ایک حرف بدلنے سے، بلکہ کوئی لفظ زیادہ کھینچا کوئی کم کھینچا اس سے بھی میننگ بدل جاتے ہیں. کسی لفظ کو حرف کو کھینچنا چاہیے، وہ کھینچا نہیں، بنا کھینچے ادا کر دیا، میننگ بدل جائیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میننگ بدل گئے. تو سلام کی ادائیگی میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ آپ کی زبان سے سامنے والے کے لیے دعا کی ادائیگی ہو، بد دعا نہ ہو جائے. تو یہ رواج السلام علیکم نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم یہ ہے سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے سلام. درجات ہیں. السلام علیکم صرف کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ لیں اور زیادہ ثواب، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا اور زیادہ سلام. لیکن ادائیگی الفاظ کی درست ہونی چاہیے. سستی میں کاہلی میں آپ لمبا چلو نہیں کہہ رہے، السلام علیکم پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، لیکن درستگی صحیح ہو. اتنی سستی اور کاہلی نہ ہو کہ السلام علیکم تو وہ دعا کے بجائے بد دعا بن جائے گی. اب یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، اما جس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ پر موت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ففہمتھا، میں سمجھ گئی تو میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنۃ، تم پر بھی اللہ موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. اس سے بیوی کی غیرت کا بھی پتہ چلتا ہے. بیوی جب شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ شوہر کی برائی کو پسند نہیں کرتی ہے. آج کل کی تو بیویاں
شوہروں کی برائی کرتے ہیں، میکے جا کر کریں گی بھائیوں سے اور والدہ سے، والد سے اور دوسروں سے، سہیلیوں سے۔ بیوی کی غیرت یہ ہے کہ وہ شوہر کی برائی پسند نہیں کرتی، اور شوہر کی بھی غیرت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی برائی نہیں پسند کرتا۔ یہ کوئی اچھی عادت تھوڑی ہے کہ بیوی کی ادھر ادھر برائی کرنا، ملنے جلنے والوں میں اس کی برائیاں بیان کرنا۔ جو معاملات ہیں وہ آپسی ہونے چاہیے، گھریلو ہونے چاہیے۔ تو شوہر کی بھی غیرت یہ ہے کہ وہ بیوی کی برائی دوسروں میں نہیں کرے گا، خود اس سے لڑ لے گا، اس کو کڑوی کسیلے کہہ لے گا، خود اس کو کچھ بھی کہہ لے گا، لیکن دوسروں کے درمیان اس کی برائی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کی بھی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی برائی دوسروں سے نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، فوراً غیرت آ گئی، کہا وعلیکم السلام واللعنت، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نرم طبیعت کے مالک تھے، نرم مزاج تھے، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی، فوراً کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ چھوڑو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ رب العالمین تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ انہوں نے بد دعا دی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تم نے ایکسٹرا کہہ دیا، ایکسٹرا کہہ دیا نا، وعلیکم السلام واللعنت مہلن یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ عائشہ جانے دو بات کو، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ کہتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا عائشہ میں نے سنا، قلت قد قلت لہم، میں نے جواب بھی دیا، وعلیکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ وعلیکم۔ وعلیکم میں ان کے الفاظ تو نہیں آئے جو انہوں نے کہا، لیکن وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی تمہارے لیے بھی، جیسے انگلش میں کہہ دیتے ہیں سیم ٹو یو۔ تو وہ الفاظ نہیں آئے کہ تم پر بھی موت ہو، وہ الفاظ نہیں آئے۔ وعلیکم کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے مجھے کہا ہے سیم تمہارے لیے۔ دعا دی ہے تو دعا ہوگی، دعا پلٹ گئی، بد دعا دی ہے تو بد دعا پلٹ گئی۔ تو اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا ان الفاظ سے، صرف اتنا کہہ دیا وعلیکم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے نرمی سے اس معاملے کو نپٹا دیا اور ان کا جواب بھی دے دیا۔ کہا میں نے کہہ دیا وعلیکم، اتنا کافی ہے بس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ اللہ رب العالمین تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی راوی ہے، فرماتی ہیں مسلم شریف کی حدیث، فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو دوسرے پر عطا نہیں فرماتا۔ نرمی پر وہ اجر و ثواب، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نرمی پر عطا فرماتا ہے جو اس کے علاوہ پر یعنی سخت مزاجی پر اللہ رب العالمین وہ چیزیں عطا نہیں فرماتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بتاتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک کو بتاتے ہوئے اما عائشہ فرماتی ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا سخابا فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً مزاجن بدگو تھے اور نہ تکلفاً بدگو تھے۔ مزاجن بدگو کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی تو طبیعت ہی وہ ہوتی ہے، مزاج ہی وہ ہوتا ہے، تو نہ تو طبعاً اور مزاجن بدگو تھے، اور نہ ہی عمدن جان بوجھ کر آپ بدگوئی کیا کرتے تھے، آپ صاف ستھری زبان کے مالک تھے۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ بازار میں شور کرنے والے تھے۔ بازار میں شور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ لڑاکو ہوتا ہے، جو بات بات میں لڑنے والا ہوتا ہے، آستینے چڑھا لینے والا ہوتا ہے، گالم گلوچ کرنے والا ہوتا ہے۔
اپنی سخت مزاجی کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے بازار میں شور مچائے گا، کبھی کسی سے الجھے گا، کبھی کسی سے، جس سے اس کے معاملات ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ اس کی آواز جو ہے تیزی پکڑے گی، اور وہ سخت مزاج میں سخت آواز کو بلند کر کے بولے گا، اور جس کا مزاج نرم ہوگا وہ اپنی باتوں کو نرمی سے ہینڈل کرے گا، تو اس کی ظاہر آواز تیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا حضرت عائشہ نے، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں شور کرنے والے، آواز کو بلند کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَا يُجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ولیکن یعفو ویصفحو، درگزر کر دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، آپ اس مزاج کے مالک تھے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ نرمی اور نرم مزاجی یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین اس پر بہترین نتائج مرتب فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نرمی کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور نرم مزاجی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم مزاجی کو خیر سے تعبیر کیا، بھلائی سے تعبیر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو گویا کہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نرم مزاجی، نرم طبیعت اور نرمی یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، اور انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مزاج جو ہو وہ نرم رہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نرمی کن کن فیلڈ میں ہم کس طریقے سے ہم کو کرنی چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس میں دنیا کے تمام معاملات آ گئے، الا یہ کہ شرعی حدود کا معاملہ ہو۔ جب معاملہ شرعی حدود کا آتا، جب معاملہ اللہ کے دین کا آتا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہو جاتے، سخت غصہ ہو جاتے۔ لیکن جب معاملہ حدود اللہ کا نہ ہو، عام معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، ذاتی معاملات ہو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اختیار کی جائے، اپنے برتاؤ کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو نرم رکھا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن معاملات میں ہم کو نرمی برتنی چاہیے۔ نمبر 1، تمام معاملات میں تو نمبر 1 فرائض کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں نرمی برتنا، دین کے معاملات میں نرمی برتنا۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ دین کے معاملات میں کیسے نرمی؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، لہذا جو شخص اس پر سختی کرے گا یہ اس پر غالب آ جائے گا، یہ اس پر غالب آ جائے گا، اس کو مشقت میں ڈال دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں نرمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر وہ چیز لازم نہ کرے جو اللہ نے اس پر لازم نہ کری۔ لازم کرنا، اپنے اوپر وہ چیز لازم نہ کرے جو اللہ رب العالمین نے اس پر لازم نہیں کری، اور اگر انسان اپنے اوپر وہ چیز لازم کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈال رہا ہے سختی کر کے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے اوپر لازم کر لے، نظر مان لے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ دین میں سختی یہ ہے کہ ایسی نظر ماننے لگے جو اس کی مشقت سے باہر ہے، جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اب وہ نظر مان لے کہ میں روزانہ رات میں 1000 رکعت نفلی پڑھوں گا، یہ نظر مان لے کہ میں نظر مانتا ہوں روزانہ 1000 رکعت پڑھوں گا، تو یہ گویا کہ اس نے اپنے اوپر وہ چیز لازم کر لی جو اللہ نے لازم نہیں کی تھی، اس نے نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر لی۔
کسی نے نظر مان لی کہ میں یہاں سے مکۃ المکرمہ تک پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے پیدل سفر کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس پر یہ چیز لازم نہیں کی تھی، اس نے خود اپنے اوپر سختی کر کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے۔ جب سہولیات موجود ہے، سہولیات نہ ہوتی تو بے شک پیدل سفر کر کے حج پر جانا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہوتا، لیکن آج جب سہولیات موجود ہے، جہاز سے سفر کر کے 4-5 گھنٹے میں حج پر آپ جا سکتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور یہ نظر ماننا کہ میں پیدل سفر کروں گا، یہ اپنے آپ پر سختی کرنا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص نظر مان لے کہ میں دھوپ ہی میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا انہیں کیا ہوا بھائی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں رہیں گے، چھاؤں میں نہیں جائیں گے، سایہ حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو بیٹھ جائے، بیٹھے آرام کرے، اور اس سے کہو سایہ حاصل کرے۔ یہ جو سختیاں کر رہا ہے اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے کہ دھوپ میں کھڑا رہوں گا، پیدل جاؤں گا، یا بیٹھوں گا نہیں، کھڑا ہی رہوں گا، لیٹوں گا نہیں۔ اللہ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے کہو یہ بیٹھے بھی، اس سے کہو یہ سایہ بھی حاصل کرے۔ تو ایسی نظر ماننا، ایسی چیزیں اپنے اوپر نظر مان کے، کیونکہ جب نظر مان لی تو نظر لازم ہو جاتی ہے، پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لینا جو اللہ رب العالمین نے اس پر نہیں کی ہے۔ تو یہ ہے فرائض میں، یعنی اللہ کی عبادت میں نرمی اختیار کرنا، کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اس پر ضروری قرار دی ہیں ان کو ضروری طور پر ادا کرنا، اور جو چیزیں ضروری قرار نہیں دی اسے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنا۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ میں نرمی، دعوت و تبلیغ میں نرمی اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر دعوت و تبلیغ میں سختی اختیار کی جائے گی، اگر سامنے والے کو سخت اور سست جملے اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اگر اس کے لیے تنزیہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے، اگر اس کو کسی چیز کا طعنہ دیا جائے گا، تو بجائے اصلاح کے معاملہ اور بگڑ جائے گا، وہ ضد میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے دعوت و تبلیغ میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی اختیار کی جائے، مناسب الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو سمجھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ادعو الی سبیل ربک، اے نبی اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اچھے واعظ کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، کیونکہ اگر دعوت میں سختی ہوگی، اگر تبلیغ میں سختی ہوگی تو لوگوں کی اصلاح ہونے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ ہوگا، لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئیں گے۔ لیکن جب آپ انہیں صحیح ڈھنگ سے پیار سے دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے کہ یہ چیز سنت طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ کرنا چاہیے، اور یہ طریقے درست نہیں ہے، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے، جب نرمی سے صحیح ڈھنگ سے آپ سمجھائیں گے تو بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ کتنے لوگ سختی سے بدک جاتے ہیں، بھائی آپ کا کام ہے اپنی بات بتا دینا، زبردستی کروانا نہیں، زبردستی کروانا نہیں، کہ آپ کا کام ہے بتا دینا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے قدم ملا، زبردستی تھوڑی کرنی کہ نہیں کر بھائی، نہ یہ نہیں کر رہا تو کروانا زبردستی، رفع یدین نہیں کر رہا تو ہاتھ اٹھوانے، ٹوپی نہیں اوڑھی تو زبردستی سر پہ رکھ دینے، نہیں، بتا دینا ہے بس کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، یا اس کے یہاں جو رسم و رواج پائی جاتی ہیں، اس کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو لے کر اس پر عجیب و غریب انداز میں حملہ آور ہونا، تو اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، پھر وہ اور ہٹ دھرم ہو جائے گا۔
تو ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی وضاحت کر دینا نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین تھے، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ نے کس قدر سختی کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں. کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم اگر تو اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آیا، دعوت توحید سے باز نہیں آیا، تو پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا. کتنی بڑی دھمکی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو تیری جان لے لوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تو چھوڑ دے گھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں جاتا ہوں اور پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. دیکھیے دھمکی کے جواب میں بھی کیا کہا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز. تو دعوت و تبلیغ میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، حکمت اختیار کرنی چاہیے تاکہ لوگ قریب آئیں. یہ نہیں کہ برابر میں نماز پڑھ رہا ہے اور سلام پھیرتے ہی اور آپ نے نصیحتوں کا پٹارا کھول دیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے، وہ بدک جائے گا. یہ چیز اس شخص پر چھوڑ دی جائے، بلکہ کہ وہ اپنے خطبے میں اپنے درس میں کر دے جس کی ذمہ داری ہے عالم کی. عالم سے کیا ہوگا کہ جب وہ کہے گا تو برا نہیں مانے گا سامنے والا، اس کو لگے گا کہ بھئی ان کو جانکاری ہے، ان کا حق ہے بتانے کا. تو سماج میں جو ہے ایک جو مزاج بنا ہوا ہے کہ بھئی عام آدمی کہتا ہے تو لوگ برا مانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کے برابر میں اس نے نماز پڑھی تو سلام پھیرتے ہی اس پر آپ دوڑ پڑے کہ کیسے انگلی اٹھا رہے تھے، کیسے بیٹھے تھے، آخری رکعت میں کیسے بیٹھنا چاہیے، پیر کہاں ملانا چاہیے، رفع دین کہاں کرنا. نہیں، پھر وہ بدک جائے گا. پھر تو وہ آتے ہوئے بھی یہ سوچے گا بھائی اس کے برابر میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں. تو دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جو ہے نرمی اختیار کرنی چاہیے، حکمت اختیار کرنی چاہیے، اچھا اسلوب اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اپنا کام جو ہے صرف بتا دینا ہے، ان سے عمل کروانا یہ اپنا کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ کا کام تبلیغ کر دینا ہے، ہدایت کی باتیں بتا دینا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے. آپ لوگوں پر دروگا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر دروگا نہیں ہے. اللہ رسول سے یہ فرمائے تو عام لوگوں کو یہ کیسے اجازت ہوگی کہ دین کے معاملات میں چوکیدار بن جائے کہ نہیں ایسا تم کو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، صرف بتا دیجئے، کرنا نہ کرنا اس کا، وہ بھی اچھے الفاظ میں، اچھے اسلوب میں، خیر خواہانہ طور پر، مشفقانہ طور پر. اس کو لگنا چاہیے کہ بھئی یہ میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، دین کی طرف مجھے بلانا چاہتا ہے. نمبر 3، تیسری چیز جس میں نرمی برتنی چاہیے وہ ہے قرض. جس پر قرض ہے آپ کا تو اس کو ساتھ نرمی برتیں. یہ نہیں کہ اس کا دامن پکڑ کر، اس کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں بھائی ابھی ادا کر، نہیں. اور قرض جس پر ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے، جب اس کے حالات بن جائیں تو فوراً قرض کی ادائیگی کر دے. دونوں طرف ہونا چاہیے. آج معاملہ یہ ہے کہ جس وقت انسان قرض لیتا ہے، کسی سے قرض مانگتا ہے، تو اپنی تمام ضروریات بتاتا ہے، یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، اس کو قرض دے دیا. اب جس نے قرض دیا ہے اب یہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے. اسے قرض تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ یہ اپنی 50 تکلیفیں نہیں بتا دے گا کہ بچے بیمار ہیں، بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے، گیس سلنڈر گھر میں ختم ہو گیا. یعنی اپنا قرض انسان کو بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے، اپنا قرض بھی بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے. تو قرض جس پر ہے اس کے ساتھ بھی آپ نرمی کرو، اور جس پر قرض ہے وہ بھی نرمی اختیار کرے کہ بھائی اب آپ کا جگاڑ ہو گیا، پیسے ہو گئے، کام ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا تو ادا کر دو. یا نیتی یہ ہے کہ ادا نہیں کرنا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، پھر اللہ کے یہاں ادا کرنا نیتی اگر یہ ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا کہ کوئی قرض لے لیتا ہے تو اب جس کا قرض ہے اس کو بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے کہ بھائی سلنڈر ختم ہو گیا ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، میرے پیسے ادا کر دو، بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے، شاپنگ کروانی ہے. بھکاری جب تک 50 ضرورتیں نہیں بتاتے اس کا قرض نہیں ملتا. تو نرمی اختیار کرنا قرض کے معاملات میں، جس پر قرض ہے
اس کے ساتھ بھی نرمی اختیار کی جائے کہ اگر واقعی اس کے پاس ابھی نہیں ہے تو جس کا قرض ہے وہ تھوڑی سی اس کو مہلت دے، لیکن جس پر قرض ہے وہ بھی ادائیگی میں نرمی کرے کہ جیسے ہی اس کے پاس ہو جائے فوراً ادا کر دے۔ نمبر 4، چوتھی چیز میرے بھائیوں، چوتھی چیز کہ جس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، وہ چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ چاہے برا شخص ہو، بد اخلاق ہو، اس کے ساتھ بھی نرمی کرنا، اچھوں کے ساتھ بھی نرمی کرنا اور بروں کے ساتھ بھی نرمی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک شخص آیا اور اس نے اجازت مانگی اندر داخلے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سماج کا بہت برا شخص ہے، یہ سماج کا بہت برا شخص ہے، اور پھر اجازت دی کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا بہت برا شخص ہے لیکن اجازت دی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا نرم لہجے میں بات کی، وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہہ رہے تھے معاشرے کا بڑا برا شخص ہے، لیکن جب آپ نے گفتگو کی بڑی نرمی سے آپ نے گفتگو کی، کہا عائشہ کیا تم نے کبھی مجھے کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کہا عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر شخص وہ ہے جس کی سخت مزاجی کی وجہ سے، جس کی سخت کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں، لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں، لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا من ترکہ الناس، جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی بدگوئی کی وجہ سے، اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے، اس کی سخت کلامی کی وجہ سے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اچھے ہوں یا برے ہوں سب کے ساتھ نرم۔ ایک ڈائلوگ ہے، ڈائلوگ لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، اور بروں کے ساتھ برا۔ بھائی یہ کیا کمال ہے آپ کا، یہ کون سی خوبی ہے؟ اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں کے ساتھ برا، یہ کون سی خوبی ہوئی؟ اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، خوبی یہ ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھے ہو۔ کہتے ہیں اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں کے ساتھ برا۔ ارے بھائی یہ کون سی خوبی ہے؟ خوبی یہ ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے ساتھ تو اچھے تھے ہی، بروں کے ساتھ بھی اچھے تھے، یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نرمی، رفق اور نرم مزاجی پر جو یہ آج گفتگو کی گئی ہے، اللہ رب العالمین وہ خوبیاں اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازش سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آج بھی ہوگا جو سلسلے وار چلتا ہے۔ تو 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، اور جماعت کے فوراً بعد سنتوں کے بعد جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اسی مسجد میں جو ہے چلتا ہے۔ اوپر مرد حضرات کا انتظام رہتا ہے اور نیچے بیسمنٹ میں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام رہتا ہے، وہ اس چھوٹے گیٹ سے سیدھی بیسمنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے شرکت کرنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔